عزیزان من، آج جون 1984 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات سے ہو رہا ہے، سورۃ 7-9۔ میں نے سابقہ درس کے آخر میں کہا تھا کہ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں دو الفاظ پر ایک آیت مشتمل ہے، دو لفظوں کی ایک آیت 5 آیتیں، اور جہاں تک میری بصیرت کام دیتی ہے دین کا پورا ملخص، اسلام کا منتہا، ملت اسلامیہ کا فریضہ حیات، کائنات میں ایک نظام نو کی تجویز، یہ تمام چیزیں ان 10 لفظوں کے اندر اس ایجاز اور جامعیت سے سموئی گئی ہیں کہ میری تو کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی میں ان پہ غور کرتا ہوں، جہاں تک اس اسلوب بیان اور جامعیت کا تعلق ہے وجد میں آ جاتا ہوں، اور جہاں تک اس کی عظمت اور جبروت کا تعلق ہے، وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اس قرآن کو ہم قلب کوہ میں نازل کرتے تو اس کی جبروت و عظمت کے احساس سے وہ لرز اٹھتا، تو قلب کوہ میں پہاڑ لرز اٹھتا تو انسان تو بہرحال سنگ و خشت نہیں ہے۔ میری کیفیت یہی ہوتی ہے، جب بھی میں ایسے مقامات پہ آتا ہوں تو اس کے اس جبروت و عظمت جسے کہا گیا ہے اس سے لرز اٹھتا ہوں، اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنا، ان کی تشریح کرنا، یہ بڑا جرأت طلب معاملہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگ کر ایسے ان چیزوں کے اوپر میں آتا ہوں، ورنہ ہمت نہیں پاتا۔ تو ٹھیک کہا گیا تھا کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ اس کے لیے نفس جبرائیل کی ضرورت ہوتی ہے، میں کہاں اور یہ مقام کہاں۔ کوشش کروں گا کہ اپنی وسعت کے مطابق میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن پہلے اس کے لیے کچھ تمہیدی تعارف کی ضرورت ہوگی۔ دنیا میں پہلے افراد کو لیجئے تو ہر فرد کا مقصد، اگر وہ مذہب پرست ہے تو اس کا مقصد ہے اپنی نجات، وہ اسی کی فکر میں غلطاں اور پیچاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کاوش کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، ریاستیں اٹھاتا ہے، اپنی نجات۔ اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمسایہ کی نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں، اپنی نجات۔ دنیا دار ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی، خوشحالی کی زندگی، فارغ البالی کی زندگی، کامیابی کی زندگی، اپنی زندگی۔ فرد سے اگر قوموں تک آپ جاتے ہیں تو وہ تو نظر آتا ہے کہ ہر قوم اپنے استحکام، اپنی توانائی، اپنے غلو اور اپنے غلبہ، اس کی فکر میں رہتی ہے، خواہ اس کے لیے اسے دوسری 10 قوموں کا خون بھی کیوں نہ نچوڑنا پڑے۔ قوم کا ہیرو وہ ہوتا ہے جسے پیٹریٹ کہتے ہیں، محب وطن۔ یہ محب وطن کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کے مفاد کے لیے، اس کا سوال ہی نہیں کہ کس قوم کا گلا گھونٹ رہا ہے وہ۔ یہ بڑے بڑے مجسمے جو کھڑے ہوتے ہیں قوموں کے اندر، تاریخ میں جن کے نام وہ سنہری حروف سے لکھتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے ہر قسم کی مفاد پرستیوں کا تغیر۔ مائی نیشن، مائی کنٹری، بلکہ مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، میرا وطن، میرا ملک، میری قوم، خواہ وہ غلط ہے خواہ صحیح ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور جتنا کوئی اس کے لیے ایسا کرے، اور لارڈ آرڈے تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہم اپنی وطن یا قوم کے لیے، ملک کے لیے کرتے ہیں، اگر نجی طور پر اپنی ذات کے لیے کریں تو کتنے بڑے شیطان کہلائیں۔ شیطان تو پھر بھی کہلاتے ہیں
یہ الگ بات ہے کہ وہ قوم ان کو ہیرو بناتی ہے، ان کی پرستش کرتی ہے، اس کے مجسمے کھڑی کرتی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنی قوم کے غلوب، اپنی قوم کے غلبہ اور استیلاء، قوت و استحکام کے لیے پتہ نہیں کتنی قوموں اور کتنے انسانوں کا خون کیا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی قوم، یہ دنیا میں اس وقت جو یہ کشت و خون اور فساد انگیزیاں یہ سب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہر قوم اپنے غلبہ اور تسلط اور استحکام کی فکر کرتی ہے، دوسری قوم کی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہر قوم اپنے لیے جی رہی ہے۔ یہ تاریخ پوری چلی آ رہی ہے اور آج ہمارے سامنے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہر فرد اپنی فکر میں، مذہب پرست ہے اپنی نجات، دنیا دار ہے اپنی کامیاب زندگی، اپنی سے مراد زیادہ سے زیادہ اپنے بال بچوں کی، اپنے خاندان کی زندگی۔ ذرا آگے بڑھے تو پھر قوم آئی اور ہر قوم اپنے فروغ اور اپنی کامیابی کے لیے غلطاں اٹھ کے جائے، اسے دوسری کی فکر نہیں ہے۔ تاریخ کے انہی ادوار میں ہمیں ایک اور قوم نظر آتی ہے، بالکل نرالا، سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا۔ نرالی قوم، ایک انوکھی قوم، نادر قوم، تاریخ میں استثناء رکھنے والی قوم۔ ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ جتنی قومیں تھیں، ہر قوم اپنے لیے، ہر ہیرو اپنی قوم کے لیے، اور ایک قوم پیدا کی گئی جس کے لیے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ کیا بات! تم وہ بہترین قوم ہو کہ جسے ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان من، وہ جو ہے قرآن بے مثل و بے نظیر، یہ مقامات ہیں جہاں نظر آتا ہے۔ پہلے دن سے جب سے انسان کی شعور نے آنکھ کھولا اور تاریخ مرقوم ہوئی، آج تک کس تاریخ میں کسی مقام پہ یہ نظر نہیں آئے گا کسی قوم سے کہا گیا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تاکہ تم نوع انسانی کی بھلائی کرو۔ اس قوم کی بعثت کا وجہ جواز یہ ہے، بلکہ تخلیق کا سبب اور موجد یہ ہے، اس کا فریضہ حیات یہ ہے۔ اخرجت للناس، عربی زبان میں یہ جو للناس کا لام ہے یہ ہوتا ہے فائدے کے لیے، الناس کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ کیا کہہ گیا قرآن یہاں۔ ایک نئی قوم پیدا کی دنیا میں اور اس کا فریضہ حیات یہ بتایا، للناس، نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اس کا فریضہ یہ ہے، اس کی بعثت کا مقصد یہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور 7/157۔ یہ اس لیے بھیجا گیا ہے، اس کی بعثت کا، وہ جو پہلی آیت جو میں نے عرض کی ہے نا، وہ ہے 3/109۔ حوالے لکھتے ہیں، اگر آپ میں یہ سعادت ہے تو ضرور لکھتے جائیے، یہ بڑے اہم حوالے آئیں گے ان آیات کے اندر۔ یہ 7/157 کہ اس رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے یہ ان زنجیروں کو توڑے، اپنی نہیں، اپنی قوم کی نہیں، اپنے وطن کی نہیں، پوری انسانیت جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے ان زنجیروں کو توڑے، ان کے سروں کے اوپر جتنی بڑی بڑی بوجھل سلیں رکھی ہوئی ہیں ان سروں کو اتار پھینکے۔ نوع انسانی کی زنجیروں کو توڑنے والا، جن بوجھوں کے تلے وہ دب رہی ہے انسانیت، انہیں اتارنے والا، یہ ہے بعثت کا مقصود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہی نہیں، رسالت کا مقصود یہ ہے، اور یہی مقصد رسالت رسول اللہ کے بعد وراثت میں آ جاتا ہے، اس امت کا فریضہ قرار پا جاتا ہے۔ یہ
یہ وہ امت، یہ رسول، اب ان کا دین جو ہے، حوالہ ہے 90/11 اور 11 سے آگے 3-4 آیتیں۔ کہا کہ وہ ہدینہ النجدین، انسان کو ہم نے دونوں راستے یہاں دکھا دیے، بتا دیے، نمایاں کر کے ان کے سامنے لے آئے، اس چوراہے کے اوپر سے دونوں راستے جہاں جاتے ہیں۔ ایک راستہ ایسا ہے جس سے یہ عام طور پہ اختیار نہیں کرتا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ عقبہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا۔ راستہ ہے اور وہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا ہے، بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، قدم قدم چڑھا جاتا ہے، ہر قدم پہ سانس پھول جاتی ہے، تھک جاتا ہے انسان، کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم سوچو، پوچھو گے کہ یہ کون سا راستہ ہے جو گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ، اتنا دشوار گزار راستہ بتایا۔ کہا یہ دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اس قوم کا فریضہ زندگی ہے کیا؟ اب یہاں بھی کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کون بتائے گا خدا کے سوا کہ یہ عقبہ کیا چیز ہے جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ تقاض کیا ہے؟ عزیزان من غور سے سنیے گا، 2 لفظ ہیں، فَكُّ رَقَبَةٍ، دنیا میں ہر غلام کو غلامی سے آزادی دلانا، دین کا مقصد۔ کہا یہ ہے وہ صحیح راستہ دین کا جو ہم نے ان کو بتا دیا، اور ہے نا پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا دنیا میں، وہ تو لفظ کے اعتبار سے تو وہ گردن جکڑی ہوئی ہوتی ہے نا کسی کی زنجیروں میں، جس کو محکومی اور غلامی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن تفصیل میں نہیں جاتا کہ تفصیل میں جانے کے لیے تو ایک جدا گانا کتاب لکھنی پڑے کہ غلامی اور محکومی ہوتی کیا ہے، سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے۔ فَكُّ الرَّقَبَةِ، غلامی اور محکومی میں جو گردنیں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو آزاد کرانا۔ اگلی 2-3 آیتیں اور بھی میں عرض کر دوں کہ یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کس کس قسم کی غلامی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلامی محتاجی کی ہوتی ہے، رزق کی محتاجی، ضروریات زندگی کی محتاجی۔ یہ محکومیت تو اس کے بعد پیچھے خود بخود چلی آتی ہے۔ یہ جتنے مستبد حاکم ہوتے ہیں وہ رزق کے سرچشموں کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں،